الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام وبينه وبين النبيين درجة واحدة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ آج کی ہماری یہ تقریب جو ہے، جیسے بھی آپ برخوردار سے سن رہے تھے کہ یہ 8ویں سال کی تقریب ہے صراط مستقیم، اور اس کے عنوان سے اس میں آپ حضرات کچھ تو وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ 40 دن ہیں، اور کچھ ہمارے جیسے ہیں جو آج آئے، آخری دن آئے ہیں۔ تو جو آج آئے ہیں ان کو کیا ملے گا تو میں وہ بتا دوں گا۔ جو 40 دن آتے رہے ان کو تو پتا چل گیا کہ سانو کی لبے ہے، لیکن ہم آخری دن آئے ہیں، سانو میں کوئی شاید لگے گی کہ نہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہمیں کیا ملے گا۔ ایک مسئلہ سن لیں، ہم لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں کبھی کبھی تو لیٹ ہو جاتے ہیں۔ جیسے عشاء کی نماز میں آئے تو امام صاحب نے 4 رکعتیں پڑھا لی اور آخری قاعدے میں بیٹھے ہوئے التحیات للہ والصلوات پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم آئے اور وضو کیا، وضو کر کے ابھی سلام نہیں پھیرا، سلام انہوں نے نہیں پھیرا تھا، ہم نے آ کر کہا اللہ اکبر اور ہم بھی بیٹھے۔ 4 رکعتیں ویسے گزر چکی ہیں لیکن سلام نہیں پھیرا۔ سلام پھیرنے سے پہلے جو وضو کر کے آ کے اللہ اکبر کہہ کے شریک ہو جائے وہ جماعت میں شریک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اگر وہ جماعت میں شریک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو با جماعت نماز کا ثواب، بھلے 4 رکعتیں گزر جائیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلام پھیرنے سے پہلے جو آ گیا اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں یہ جماعت میں شریک ہو گیا۔ اس کو بھائی کہتے ہیں رحمت حق بہانہ میں جویت۔ اللہ تعالیٰ رحمت دینے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ بہانہ نہیں تو اور کیا ہے؟ رکھتے تو 4 گزر گئی ہیں، اللہ میاں کو چاہیے تھا چل بھی جوان سیڈ دے ہو تو اڑ کی لینا ہے، اب تو نماز گزر گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے جو آ جائے اور اللہ اکبر کہہ لے وہ جماعت میں شریک اور اس کے نام اعمال میں با جماعت نماز کا ثواب لکھا جائے۔ یہ دستور ہے۔ تو بھائی انہوں نے تو 40 دن کی جماعت کی نیت باندھی ہوئی تھی، اب آخری دن انہوں نے اعلان کیا تھا کہ بھئی چھیتی آجو، آج اسی سلام پھیرن لگے تے وضو کر کے آگے بیٹھ جاؤ، اسی تے پڑھ کے سوال لیا تے تو آنو مفتی لگ جائے۔ تو اس لیے اگر میں اور آپ بھی شریک ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے وہ اجر و ثواب مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ تو اس لیے آخری تقریبات جو ہیں ان میں حوصلہ افزائی کی نیت بھی کرنی چاہیے اور مفت والا ثواب بھی ملتا ہے سارے کا سارا، اس کی نیت بھی کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے۔ ابھی جو حضرات اپنے تاثرات پیش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ مزید ترقیات عطا فرمائے۔ علم چیز ہی وہ ہے، اگر علم کا نشہ لگ جائے نا کسی کو، اللہ تعالیٰ کہے کہ مجھے اور آپ کو لگ جائے، تو جیسے آپ دیکھتے نہیں نشے والے لوگ جب تک ان کو پوڑی نہ ملے تو ان کو سکون نہیں آتا ہے، ایسے جس کو اللہ تعالیٰ علم کا نشہ لگا دیتے ہیں جب تک اس کو وہ علم نہ ملے تو اس کو سکون نہیں آتا ہے۔ اس لیے اس کے اندر اللہ نے ایک جاذبیت رکھی۔ ایک روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منہومان لا یشبعان، 2 حریص ایسے ہیں لالچی جنہوں آپا گئی ہے انہوں نے ڈھیڑ نہیں پڑتا کبھی۔ پھر آپ نے فرمایا بتاؤں وہ کون ہے؟ تو آپ نے ایک لالچی کا نام لیا، آپ نے کہا منہوم فی العلم، جس کو اللہ تعالیٰ علم کی لالچ دے دیتے ہیں موت تک اس کا نہیں پیٹ بھرتا، بھئی بس ہن گان علم کی لوڑ نہیں۔ جیسے علم بڑھتا جائے گا علم
پیاس اس سے زیادہ بڑھتی جائے گی کہ اور معلوم ہونا چاہیے، اور معلوم ہونا چاہیے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا منہوم فی الدنیا، جو دنیا کا حریص بن جاتا ہے اس کا بھی پیٹ نہیں بھرتا ہے، وہ موت تک دنیا کی دوڑ میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو علم کا حریص، تو جب آپ علم کے حریص بنیں گے اللہ تعالیٰ، میں نے کہا اس کی حرص پھر موت تک باقی رکھیں گے، اور موت تک انشاءاللہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کرے گے ایسے ہو۔ چلے اب چونکہ موت کی بات آ گئی ہے، ایک بات کہہ دیتا ہوں جو میں نے ابھی روایت پڑھی ہے، اس سے پہلے ایک نیت کروا لیتا ہوں۔ بھائی میں اور آپ یہ نیت کریں انشاءاللہ ہم موت تک اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرتے ہیں، ہم موت تک اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم حاصل کرتے رہیں۔ اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ باضابطہ مدرسے میں داخل ہوں، تھوڑا سا وقت دے دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں ایک کتاب چھپتی ہے، اس کتاب کا نام ہے 1 منٹ کا مدرسہ۔ مطلب یہ ہے اس میں وہ سلیبس اور نصاب جمع کر دیا گیا ہے کہ کوئی مسلمان یہ کہے کہ مولانا میں تو 1 منٹ دے سکتا ہوں، میرے کو 1 منٹ تو بد نہیں کہے گا، تو اللہ کا شکر ہے علماء نے اس کا نصاب بنا دیا۔ آپ 1 منٹ دے دیا کریں، انشاءاللہ 1 منٹ میں بھی آپ کو دین سکھایا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک اور کتاب چھپتی ہے، اس کا نام ہے 5 منٹ کا مدرسہ۔ کوئی مسلمان کہے کہ میں کسی نماز کے بعد مولانا 5 منٹ دے دوں گا، تو سلیبس اور نصاب کتابیں چھپی ہوئی ہیں، آپ 5 منٹ دیں، اس میں 5 منٹ کا سبق ڈیزائن کر دیا گیا، 5 منٹ میں آپ کو سبق پڑھا دیا جائے گا۔ تو کیا خیال ہے بھائی، ہم اپنے نبی کے علم کے لیے 5 منٹ نہیں امیاں نکال سکتے، 1 منٹ نہیں نکال سکتے؟ تو ایک نیت تو یہ کرو کہ انشاءاللہ اپنے نبی کا علم کب تک حاصل کریں گے؟ موت تک۔ اور جو موت تک حاصل کرنے کی نیت کر لے، پھر کوشش اور عمل شروع کر دے، اپنی اپنی مسجد میں حاصل کریں۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ سارے یہاں آؤ، ہر مسجد میں یہ کلاس ہونی چاہیے۔ میں تو ہر سال یہ عرض کر کے جاتا ہوں کہ بھئی حافظ آباد تو بہت بڑا ہے، سارے ایک مسجدیں نہیں آ سکتے، تو آپ کی ہر مسجد میں یہ سلسلہ ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ اپنے ہاں یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں، روز ایک بات سیکھ لیا کریں، ناغہ بھی ہو جائے کوئی بات نہیں، دوبارہ پھر شروع کر دیں، گھبرائیں نہیں۔ ایک بات بتا دوں، جب میرا اور آپ کا ناغہ ہوتا ہے تو شیطان کو ایک موقع مل جاتا ہے، وہ کہتا ہون پہ ٹوٹ گئے ہیں، اور جیسے ابھی دوست کہہ رہے تھے کہ میں ایک بار ٹوٹ گیا تو میں پیچھے رہ گیا، تو ٹوٹے نہیں، آپ گھبرائے نہیں۔ حکیم الامت نے لکھا ہے کہ اگر ناغہ ہو جائے دوبارہ پھر شروع کر دیا جائے اور پھر اس کام کو دوبارہ سے آپ لے کر چل پڑتے ہیں تو اللہ کے ہاں اس کو استقامت اور پابندی سمجھا جائے، چھوڑ نہیں دینا چاہیے، یہ نہیں گھبرانا چاہیے۔ مہینہ چھٹی ہو جائے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، پھر شروع کر دو۔ اگر آپ یہ نیت کر کے لگے رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو انعام کیا دے گا بھائی، وہ عرض کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں سربلند ہو جائے، میری اور آپ کی زندگی میں پیدا ہو جائے، اور پھر اس کو موت آ جائے۔ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، جس کو علم حاصل کرتے کرتے موت آئی، اس نے موت تک کی نیت کر لی تھی اور لگا رہا کہ موت تک میں نے تو اپنے نبی کا علم حاصل کرنا ہے۔ پھر موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے؟ قربان جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے بہت بڑا اعلان کیا ہے۔ اس اعلان کو سمجھنے کے لیے میں پہلے 2 باتیں کہہ دیتا ہوں۔ بھئی ہم حافظ آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تے مدینہ طیبہ ساڑھے ناڑیا کہ دور اپنے تو دور ہے، ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے، آپ مدینہ طیبہ کے قریب تو نہیں ہو نا، یہاں سے ہزاروں میل دور ہے، اور میرا اور حضور کا زمانہ آپ 14 صدی پہلے گزر گئے، ہم 15ویں صدی میں ہیں، زمانہ بھی دور اور جگہ بھی دور، لیکن دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا قرب عطا کرے، اپنے نبی کا کیا عطا کر دے؟ قرب۔ تو بھائی موت تک علم حاصل کرتے رہو اپنے نبی کا، نیت کر لو کہ ہم نے موت تک حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ان دوریوں کو ختم کر دیں گے اور قرب عطا کر دیں گے۔ کتنا قرب ملے گا؟
آپ نے اس کو فرمایا فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةً وَاحِدَةً۔ اس کا پنجابی زبان میں ترجمہ یہ ہے کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ موت تک میرا علم حاصل کرتے رہو، جب آؤ گے نا تو میں اپنے کوٹھے کے نیچے تمہیں کوٹھا لے کے دے دوں، اوپر والا مکان میرا ہوئے گا، تھلے والا تھوڑا ہوئے گا۔ تو بھائی اگر میں اور آپ اپنے نبی کے قدموں میں جگہ لینا چاہتے ہیں کہ سیرتے نبی ہون تھلے ایسی ہوئیے، اگر یہ دولت لینا چاہتے ہو تو حضور نے اس کا طریقہ بتا دیا، من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، کہ جو موت تک میرا علم حاصل کرتا ہے میں اس کو اپنے مکان کے نیچے مکان لے کر دوں گا، اوپر میرا مکان ہوگا، نیچے ان لوگوں کا مکان ہوگا جو موت تک اپنے نبی کا علم حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان دوریوں کو ختم کر کے حضور کا یہ قرب عطا کر دیں گے اگر میں اور آپ موت تک اپنے نبی کے علم کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں۔ ہم اپنی ان مساجد میں، ان اداروں میں آپ لوگ تشریف لاتے ہیں، آگے رمضان بھی آ رہا ہے، عبادات کرتے ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اتنی عالی شان مسجدیں، بڑی بڑی مسجدیں آپ لوگ بناتے ہیں، اور سارے دن کی نمازیں 5 جو میں اور آپ پڑھتے ہیں نا، وہ بڑی مشکل سے میرا خیال گھنٹہ بھی اپنا لگتا ہے، بڑا کھینچ شروع کے لائیے تو 1 گھنٹہ اس پہ لگتا ہے۔ 1 گھنٹے کے لیے اتنی بڑی عمارت تو بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ 1 گھنٹے کے لیے اتنی عالی شان عمارتیں بنائیں۔ یہ مسجدیں عبادت گاہ بھی ہیں، یہ مسجدیں تعلیم گاہ بھی، یہاں میرے نبی کا علم سکھایا جانا چاہیے اور سیکھا جانا چاہیے، اور یہ سیکھنے والے صرف معصوم بچے نہیں ہونے چاہیے، شاید علم بچوں سے زیادہ بڑوں کی ضرورت ہے، بچوں سے زیادہ بڑوں کی ضرورت ہے، کیونکہ میری اور آپ کی تو عملی زندگی شروع ہو گئی ہے، بچے تو ابھی معصوم ہیں۔ تو یہ مسجدیں تعلیم گاہ بھی ہونی چاہیے، عبادت گاہ بھی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ایک تیسرا لفظ بولنے لگا ہوں، یہ تربیت گاہ بھی ہونی چاہیے، یہاں آنے والے ان کی بہترین تربیت بھی ہونی چاہیے، اور عبادت کا ذوق بھی ہونا چاہیے، اور علم کا ذوق تو آپ سن ہی رہے ہیں کہ علم کا ذوق بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں باتیں اپنی مسجد میں بیک وقت زندہ فرماتے ہیں۔ ایک روایت سنا دیتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی ہیں حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ بوڑھا ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئی، میں نے سوچا کہ آج اپنے نبی پاک کی خدمت میں جاتا ہوں اور حضور کا علم سیکھ کے آتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا قبیصہ صرف میرا علم لینے کے لیے آئے تھے یا کوئی اور غرض بھی تھی، کوئی اور کام تو نہیں تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، صرف آپ کا علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے علم سکھانے سے پہلے ایک بات ارشاد فرمائی جو نبی ہی فرما سکتے، غیر نبی نہیں بتا سکتا تھا، اس لیے کہ میرے کان وہ نہیں سن سکتے جو نبی کے کان سنتے ہیں، میری آنکھیں وہ نہیں دیکھ سکتی جو نبی کی آنکھ دیکھتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا قبیصہ جب تم میرا علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے تھے نا، گھر سے چلے تھے، تو راستے کا ہر درخت اور پتھر تیرے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا مانگتا کہ تم اپنے نبی کا علم لینے جا رہے۔ تو بھائی آپ لوگ بھی آتے رہے ہو تو راستے کی ہر چیز میرے اور آپ کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا قبیصہ ایک چھوٹی سی دعا بتا دیتا ہوں، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ آپ نے فرمایا قبیصہ 3 دفعہ صبح پڑھ لو، 3 دفعہ شام پڑھ لو، اللہ تمہیں 3 بڑی بڑی موذی بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے۔ ایک آپ نے فرمایا جو یہ دعا پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ فالج کی بیماری سے اس کی حفاظت فرمائے، وہ فالج زدہ نہیں ہو۔ دوسرا آپ نے فرمایا اس کی بینائی ضائع نہیں ہوگی، اللہ اس کی نظر کی حفاظت فرمائے۔ اور تیسرا فرمایا اللہ جلدی امراض، خارش ہے، الرجی ہے، خواتین میں بعض دفعہ زیادہ ہو جاتی اس طرح کی چیزیں، جو یہ میری ماں اور بہن بیٹی یہ دعا پڑھے گی اللہ جلدی امراض سے بھی اس کی حفاظت فرمائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم بھی دیا، اور علم سے پہلے یہ بتایا کہ میری امت کے لوگوں
جب تم اپنے نبی کے علم کے لیے آؤ گے تو راستے کا ہر درخت اور پتھر تمہاری بخشش اور مغفرت کی دعا. تو اس لیے بھائی ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کب تک حاصل کرنا ہے؟ موت تک حاصل کرنا ہے. اور ہماری مسجدوں میں یہ حلقے ہونے چاہیے کہ جب آپ نماز کے لیے آئیں تو نماز کے بعد مسجد کے اندر کوئی نہ کوئی حلقہ لگا ہو. کوئی قاری صاحب بیٹھے وہ قرآن پاک صحیح کرا رہے ہیں، کوئی مولانا بیٹھے وہ مسئلے بتا رہے ہیں، کوئی اور بیٹھا ہے وہ حدیث آپ کو پڑھا رہا ہے. تو کسی نہ کسی حلقے میں میں اور آپ کچھ دیر کے لیے بیٹھیں. یہ مسجدوں کی ذمہ داری. اہل علم بھی تشریف فرمائے ہیں. میں 10 بچہ ان سے بھی عرض کروں کہ بھائیو اللہ کے لیے اپنی مسجدوں کو فعال بناؤ. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی کہہ دیتا ہوں. آپ کے حافظ آباد میں ہسپتال ہے؟ ہسپتال ہے نا؟ تو اڈے تھے کوئی ڈاکٹر بھی ہیں، ان کے پاس جاتے ہو کہ نہیں دوائی شوائی لینے کے لیے؟ جب کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے ایمرجنسی بعض دفعہ اٹھا کے بھی لے جانا پڑتا ہے نا، تو اس کو آپ جو ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں، ہسپتال میں داخل کرواتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اس کا علاج کرتے ہیں. جب وہ تندرست ہو جاتا ہے تو پاؤں پر چل کر واپس گھر آتا ہے، شفا یاب ہو جاتا ہے. آپ خوش ہوتے ہیں اور آپ دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یار جدو گیا سی ادو تے مرن کرتا سی، ہن ماشاءاللہ پھر ٹھیک ہو گیا، ہن ٹریا ہوتا ہے، پاؤں پر چلا آ رہا ہے. ہسپتال کا اثر آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے سر؟ ایک ڈاکٹر کی ڈاکٹری کا اثر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ بیماری ختم ہوئی، آپ تندرست ہو گئے. آپ کا بچہ، بیوی، بیٹا، بیٹی جو بھی گھر میں بیمار تھا، ڈاکٹر نے علاج کیا، تندرستی بتانا پڑا بھی ہم تندرست ہو گئے کہ اکھانا نظر آن جاتے کی آنکھوں سے نظر آتی ہے. میں نے کہا یہ بات میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے ہم اپنی مسجد میں دین کا کام جب کریں ان آنے والے مسلمانوں پر تو روحانیت آنکھوں سے نظر آنی چاہیے. روحانیت آنکھوں سے نظر آنی چاہیے. واقعی پتا چلے کہ ان پر کسی کا رنگ چڑھ گیا. رنگ جو ہوتا ہے وہ آنکھوں سے نظر آیا کرتا ہے، تو دین کا رنگ چڑھے اور نظر نہ آئے یہ ممکن نہیں ہے. تو ہم چاہتے ہر مسجد میں آنے والے نمازی بڑے ہوں یا چھوٹے، بچے ہوں یا بڑے، تو مسجد کا پیشوا، امام، خطیب وہ ان پہ اتنا علم نچھاور کرے اور تربیت اتنی کرے کہ کھلی آنکھوں خود محسوس ہونے لگے کہ اگر ہم مسجد میں نہ جاتے تو ہم یوں ہی رہ جاتے. جیسے ابھی آپ حضرات سے سن رہے تھے، یہ احساس ہر آنے والے نمازی کا ہونا چاہیے کہ یار اگر میں مسجد میں نہ جاتا تو پتہ نہیں میری زندگی کیسے گزر جاتی. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہر مسجد میں مسجد اتنی فعال ہونی چاہیے کہ اس کا رنگ آنے والے نمازیوں پر چڑھے، اور جب وہ گھر کو جائیں تو گھر والے کو پتہ لگے کہ یہ مسیتوں ہو گیا ہے. یہ جڑا کان چھپائے نہیں نا ہن رڑک دے، یہ لگتا کہ یہ مسیتوں ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ میری مسجد ایسی بن جائے. تو یہ ہم چاہتے کہ ہماری ہر مسجد ایسی ہونی چاہیے. تو یہ کردار میرے اہل علم کو ادا کرنا ہے، اور میں ان سے پھر عرض کروں گا کہ یہ میرے فرائض میں مجھے روٹی اس نام پہ ملی ہے. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے قریب ٹوبہ ٹیک سنگھ ہے، تو وہاں ایک دیہات ہے، اس میں حضرت تشریف لایا کرتے تھے. اس میں حضرت کے مریدین بہت تھے. تو ایک دن حضرت نماز کے بعد آگے آ کر بیٹھ گئے. سارے نمازی بیٹھے ہوئے اور وہ حضرت کے مرید بھی ہیں. دیہات میں ایک بڑی بلانا شروع کرتا ہے، جوان تو آ بھائی ایسا رہا. اس کو پاس بلاتے، کہتے نماز پہ سنا تھا میں. اب جیسے ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ نماز ہم نے بچپن میں کوئی سیکھی تھی، سیدھی سیکھی کہ الٹی ہے کوئی پتہ نہیں، ساری زندگی ویسے پڑھتے رہے اور اس میں بہت ساری غلطیاں ہوتی. تو حضرت نے 2 3 4 سے سنا، سب کی غلطیاں آ رہی، اور امام صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ کرنے بھی یہ سارے بیڑے بالکل ان کو تو نماز ہی نہیں آتی. تو حضرت نے امام صاحب سے بھی مخاطب ہو کر فرمایا مولوی جی یہ تواڈے مقتدی آ، اینی دیر تو تواڈے پیچھے نمازاں پڑھتے تھے، ایہو جی نماز پڑھی جاندے، دیکھ لو انہاں تے نماز نہیں آتی تے تسی کبھی پوچھیا نہیں بھی جوان نماز سنا لو. اور مقتدیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ بھلے مانسو تم نماز پڑھنے آتے ہو، یہ امام صاحب تمہیں اس لیے کیے تھے کہ نماز ان کو سناؤ، تم نے کب ان کو آ کر سنائی. تو دونوں فریقوں کو تنبیہ کی کہ تمہیں سیکھنا چاہیے اور تمہیں سکھانا چاہیے.
تو ہر مسجد میں یہ ماحول خوش اسلوبی سے بنایا جائے، جس کو بھی ہمارے ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ کسی کی تحقیر نہ ہو، اس کی عزت نہ نیلام ہو جائے، ایسا ماحول بناؤ کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے، بلکہ سیکھنے کا ماحول ایسا ہو کہ ہر آدمی آ کر بیٹھ کر اس میں سیکھتا چلا جائے۔ بڑوں کی کلاس الگ ہے، بچوں کی الگ ہے، تو سیکھنے سکھانے کا ماحول میری اور آپ کی مسجدوں میں ضرور ہونا چاہیے، اور یہ جتنا ہوگا انشاءاللہ، میں نے عرض کیا علم کا رنگ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے چڑھاتے چلے جائیں گے۔ تو بھائی اپنے نبی کا علم انشاءاللہ ہم نے کب تک حاصل کرنا ہے؟ موت تک۔ اور یہ دولت اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کر دی تو اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سنا دیتا ہوں۔ بھائی مجھے اور آپ کو کیسے پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ میرے بارے میں آج کل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ میرے بارے کیا، اللہ کا ارادہ میرے بارے میں کیا ہے؟ تو وہی تو بند ہو گئی۔ اب ہم کیسے جانیں کہ اللہ کا ارادہ ہمارے بارے میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہوتے تو ڈائریکٹ رابطہ تھا، پتہ چل جانا تھا۔ اب اللہ کے نبی تو دنیا سے پردہ فرما گئے، ہم کیسے پہچانے کہ اللہ کا فیصلہ اور ارادہ ہمارے بارے میں کیا ہے؟ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں، آپ نے کہا میری امت کے لوگوں گھبراؤ نہیں، میں تو جا رہا ہوں، تو اڈا بندوبست کر کے جاؤں، جدو تو اڈا دل کرے نا یہ پتہ کرنا آستے میں سونے کا فیصلہ کا ارادہ ساڑھے بارے کیا، تو میں نشانی بتا جاتا ہوں، وہ نشانی نظر آ جائے تو فیصلہ کر لینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نشانی بتائی، آپ نے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جب کسی کے بارے میں خیر اور بلائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو ایدی چوڑی خیرانہ پڑھنی ہے، تو یا اللہ اگر کی کہنا چوڑی پیسے نہ بھر دیتے ہو دی، یا کوئی زمین سے بھر دیتے ہو، کاروبار زیادہ چلنے لگتے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، جب اللہ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، جھولیے خیروں سے بھرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا نشانی میں بتاتا ہوں، یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ دین کی گہری سمجھ کا ملنا، دین میں ڈوبتے چلے جانا، یہ علامت ہے کہ اللہ کا ارادہ بھلائی کا ہے، کیونکہ نبی کی زبان سے نکلا ہو۔ تو اس لیے بھائی اگر میں اور آپ دین کے علم کے ساتھ گہرائی کے ساتھ وابستہ ہوں گے تو یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ساڑھی چوڑی پر نہ چلتے تائی سب اس کا مالا۔ تو اس لیے علم دین کے ساتھ اپنے نبی کے علم کے ساتھ مجھے اور آپ کو وابستہ رہنا ہے، اور موت تک وابستہ رہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ وابستگی دے کر گئے ہیں، اور کمال درجے کی صحابہ اکرام کے قربان جائیں، انہوں نے علم کے لیے وہ وارفتگی، عشق، محبت کی داستانیں رکھی ہیں کہ شاید ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھا میں ایک سوال کرتا جس تو پتہ چل جائے، روزے آ رہے گا، اللہ پاک توفیق دیں گے روزے رکھیں گے، کبھی یہ تو ہویا ابھی آپ روزہ رکھ کے اثر ویلے بے ہوش ہو کے ڈر پہ ہوئی، 8 پیرا نہیں کتے روزہ رکھیا ہوئے تے اثر ویلے بے ہوش تو نہیں ہوئے کبھی؟ کوئی ساڑھے جو بے ہوش ہوئے ہوئے تے دسو جنہیں کیا بھی میں آج 8 پیرا روزہ رکھیا سی میں اثر ویلے بے ہوش ہو کے ڈر پہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علم نبوت کے لیے آپ کے دربار میں حاضر رہتے تھے، اور اتنا حاضر رہتے تھے کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، بھوک سے اتنے لاچار ہو جاتے تھے۔ ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ میں بھوک کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے۔ فرمایا مرگی کا دورہ نہیں ہوتا تھا، کئی دن کی بھوک ہوتی تھی، اور اتنی بھوک کے جس کی وجہ سے میرے پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، لیکن اس بھوک سے بیتاب اور لاچار ہو کر بھی حضور کی مجلس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ روٹی کوئی ملے یا نہ ملے لیکن نبی کا علم ملنا چاہیے۔ اس طرح نبی کا علم کے لیے انہوں نے کاوشیں کی ہے، اور علم کے لیے جو بھائی داستانیں ہیں وہ تو پھر کبھی آپ محدثین کے حالات پڑھیں تو انسان کے رونگٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں اور انسان اشش بھی کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا، آپ لوگوں نے اسپین کا نام سن رکھا ہے، اسپین، اس کا پرانا نام مسلمانوں کا اندلس تھا،
یہ مسلمانانہ ملک سی، اور اس میں کتنی دیر، کتنی صدییں مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے، اور صرف حکمرانی نہیں کی، تاریخ کو جاننے والے اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یورپ میں جتنا علم آج موجود ہے یہ سب اندلس کی یونیورسٹیوں سے منتقل ہو کر اندلس میں جا کر انہوں نے علم لیا، اور اندلس میں علم مسلمانوں نے چھوڑا، مسلمانوں نے اس کو علم کا شہر بنا دیا تھا۔ ایک محدث نوجوان وہاں کا علم لے کر انہوں نے کہا یہ دنیا کا ایک کنارہ ہے اور بغداد دنیا کا دوسرا کنارہ ہے، یہ نوجوان یہاں سے علم حاصل کرنے کے لیے ادھر آ رہا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی جو حدیث اور فقہ کے اکٹھے امام ہیں، تو ان کا اس وقت شہرہ تھا، تو علم حاصل کرنے کے لیے یہ نوجوان دنیا کے ایک کنارے سے دنیا کے دوسرے کنارے جا رہا، اور پیدل نہ جانے کس طرح سفر کر کے جب وہاں پہنچے تو وہاں پہنچ کر معلوم کیا کہ امام احمد کی درسگاہ کدھر ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ ان پر حکومت وقت نے پابندی لگا دی، وہ نظر بند ہیں آج کل اپنے گھر میں، وہ گھر سے نہیں نکل سکتے، پڑھا نہیں سکتے، حکومت نے ان کو سختی سے منع کر دیا ہوا کہ آپ سبق نہیں پڑھائیں گے۔ تو وہ شاگرد بہت حیران ہوا کہ یا اللہ، میں دنیا کے ایک کنارے سے چل کر یہاں آیا ہوں اور استاد پر پابندی ہے، اور میں نے تو ان سے اپنے نبی کا علم حاصل کرنا ہے جس کو آپ علم حدیث کہتے ہیں، تو استاد اگر نہیں پڑھائے گا تو میں کیسے زندہ رہوں گا؟ اب ساری رات بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے پڑھنے کا کوئی بندوبست کر دے۔ تو اللہ نے دماغ میں ایک ہیلا ڈالا، ایک ترتیب دی، وہ یہ کہ سوچا کہ صبح کو اٹھوں گا اور لباس بدلوں گا، بھکاریوں والا لباس پہنوں گا۔ اب منگن والے نہیں ہوتے، انہوں نے جڑا لباس پایا ہوا ہے ان کا پتہ لگ جاتا بھی یہ منگتے ہیں، ہاتھ میں ایک پیالہ اور ایک لاٹھی پکڑ لوں گا، امام احمد کا گھر معلوم کر لوں گا کہ کیڑا گھر ہے امام صاحب کا، اس محلے میں اور گلیوں میں چکر لگا کر بھیک مانگوں گا، خیرات مانگتے مانگتے امام کے دروازے پر بھی پہنچے۔ نوجوان نے صبح ایسے کیا، بھکاری بنا، اپنا لباس بدلا اور ایک کاسا اور ڈنڈا پکڑا اور اس محلے میں بھیک مانگ رہے، ایک گلی، دو گلی، آخر امام کی گلی بھی آ گئی، امام کا گھر بھی آ گیا، دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز دے دی کہ اللہ کے نام پہ کوئی خیرات دے دو۔ تو امام نے سوچا کہ کوئی ضرورت مند ہے، چلو اس کو خیرات دے آتے، کوئی پیسے، کوئی روٹی جو گھر میں تھی۔ تو امام کو خیرات دینے کے لیے دروازے پر آ گئے۔ شاگرد نے جب دیکھا کہ استاد آ گئے ہیں تو عرض کیا حضرت اندلس سے آیا ہوں چل کر، اور یہ روٹی مانگنے نہیں آیا، میں آپ سے علم حدیث کا بھیک مانگنے آیا، مجھے تو میرے نبی کی حدیث چاہیے، وہ پڑھائیے۔ تو حضرت نے کہا بھئی جوانا تینوں پتہ نہیں، حکومت نے میرے اوپر پابندی لگا رکھی ہے، میں نظر مانگوں، اگر حکومت والوں نے دیکھ لیا کہ تم ہی جیل سے وہ بھی جیل سے، تو ہم دونوں جیل میں چلے جائیں گے، سزا بھی ملے گی۔ اس نے کہا حضرت ہم نے سب کچھ معلوم کر لیا ہے، آپ نہ گھبرائیں، میں ہر روز اسی شکل و صورت میں آیا کروں گا اور گلیوں کا چکر لگا کر آؤں گا، کسی کو شبہ نہ پڑے کہ طالب علم ہے، وہ کہیں گے منگتا ہے، روز منگن ہوتا ہے کہ نواں منگتا آ گیا ساڑھے شہر سے، تو وہ بھکاری سمجھیں گے، کسی انٹیلیجنس والے کو بھی انشاءاللہ شبہ نہیں ہوگا کہ یہ طالب علم ہے یا بھکاری ہے۔ میں آپ کے دروازے پر آیا کروں گا، آپ روپیہ روٹی لے کر تشریف لے آئیں، دروازے میں کھڑے ہو کر آپ مجھے احادیث سنایا، مجھے سبق پڑھایا کریں، ہم کھڑے ہو کر سبق پڑھیں گے، اگر کوئی پولیس والا آ گیا تو خیرات پا دئیو، نہ آیا تو اپنے پیسے لے کے واپس ہنسی سبق پڑھ کے واپس چلے جایا کریں، روز اس طرح سبق ہوا کرے گا۔ یہ نوجوان ہر روز بھکاری بن کے آتا ہے اور امام احمد سے علم حدیث پڑھ رہا ہے، سبق ہو رہا ہے ہر روز، حکومت کو کانوں کان کی خبر نہیں کہ پڑھنے والے اپنی عزت کو نیلام کر کے بھی علم حدیث پڑھ سکتے ہیں، اور یہ سبق ہو رہا ہے، استاد پڑھا رہا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا۔ کچھ وقت گزرا اور حکومت نے وہ پابندی ختم کر دی، امام کو اجازت دے دی کہ چلو تسی بھی ہن جامع مسجد میں بیٹھ کے پڑھاؤ۔ تو امام تشریف لائے، سارے شاگرد اکٹھے ہو گئے، بھئی آج استاد آئے نے، چلو ٹاکرا کر کے آئیے۔ تو جب سارے آ گئے، یہ نوجوان کے پیچھے آ کر بیٹھا، حضرت نے فرمایا او جوانا تو اٹھ کے گیا، اس کو بلایا اپنے پاس، شاگردوں سے کہا میاں جب تم مجھے چھوڑ گئے تھے، سبق پڑھنے نہیں آتے تھے، یہ
میں کہا حضرت وہ کیسے؟ تو استاد نے خود بتایا کہ اس نے بھیکاری کا روپ دھارا، اپنے آپ کو بھیکاری بنایا، منگتا اور فقیر بنایا، لیکن علم کا سبق نہیں چھوڑا۔ یہ سبق حاصل کرنے کے لیے میرے دروازے پہ آتا تھا اور میں ہر روز اس کو علم حدیث کا سبق پڑھاتا تھا۔ تو بھائی علم کے لیے تو لوگوں نے اپنی عزت کو بھی داؤ پر لگایا۔ پھر جا کر یہ علم آیا، ایسے نہیں میرے اور آپ کے پاس پہنچا۔ ایک کڑی کو ٹیبل کارڈ سی ہوتے یا پریس لگا ہوا سی، چھاپ گیا تے چھاپ کے حضور نے میرے تو آڈے واسطے کر دیتا ہے۔ نہیں نہیں، یہ اس کے لیے سینے، اس کے لیے نہ جانے کتنی کتنی قربانی ہے۔ اگر میں کہوں تو بھیجا نہیں۔ جیسے آپ موم بتی یا تیر کو دیکھتے ہیں وہ پگھلتی ہے، اس علم کے لیے بھی بڑے بڑے لوگوں نے اپنے آپ کو پگھلا کے رکھا، اور پھر جا کر یہ علم، یہ 14 صدی آج بھی میرے اور آپ کے پاس منوان جیسے میرے نبی کی زبان سے نکلا تھا آج بھی موجود، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک چلے گا، کیونکہ اس علم کے عاشق اور اس علم پر نچھاور کرنے کو سعادت سمجھنے والے اللہ اس امت میں پیدا کرتے رہیں گے اور یہ قیامت تک چلے گا۔ خوش قسمت سعادت مند ہیں وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ جن کو اپنے نبی کے علم کے لیے استعمال کرتے کہ تم بھی آ جاؤ۔ اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں سلسلۃ الذھب، سونے دیاں کڑیاں، جیسے لوہے کی کڑیاں ہوتی، یہ سونے کی کڑیاں ہیں جو میرے نبی سے چلی ہیں اور کڑی سے کڑی ملتی جا رہی ہے اور یہ قیامت تک چلے گی۔ میں نے کہا وہ خوش قسمت ہے جس کی کڑی اس کڑی کے اندر مل جائے گی، وہ سلسلۃ الذھب سونے کی کڑیوں کے اندر آ جائے گا۔ اس لیے یہ علم کی روانی یہ میرے اور آپ کے ماحول کے اندر ہونی چاہیے۔ تو بھائی کرو گے اس کا اہتمام؟ اپنی اپنی مسیتاں بھی جا کے کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ مولوی صاحب نے پیر پھڑنے پہ جو کرنا تھا ان کا مولوی جی ساڑھی مسیتیں بھی ہونا چاہیے۔ تو جب آپ یہ مطالبہ کریں گے انشاءاللہ وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ان سے انکار نہیں ہے۔ اسی نیڑے نہیں پہنتے وہ بیچارے پھر کیتن کہتے اچھا نکلو بے تالا ماریے چلیے تسی اپنے کر دے اپنے کر۔ تو اس لیے آپ لوگ اپنی مساجد میں اس کا بھی اہتمام۔ آخری بات کہتا ہوں اور پھر بات ختم۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں ذوق عبادت، آپ جب نماز پڑھنے آئے تو نماز کے لیے اہتمام کریں۔ یہ بھی میں اپنے دوستوں سے ہی بات کہتا ہوں، بھائی اپنی مسیتیں بہت سارے نمازی ہوتے ہیں، میں مولوی صاحب سے پہلے کہتا ہوں کہ 8 سال سے جو نماز پڑھ رہے ہیں ذرا خیال تو کرو ان کی نماز وہی کی وہی ہے یا نماز میں کوئی ترقی ہوئی ہے؟ ان کی نماز دیکھ کر کیا یہ احساس ہوتا ہے کہ کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے؟ کیا یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کو عبادت کی لذت آ رہی ہے؟ یہ بھی میرے فرائض میں سے ہے، جو میری دکان پر آیا وہ میرا سودا لے کر، یہ اللہ نے اگر میری دکان بنائی ہے تو یہاں کا سودا یہ ہے کہ آنے والا رب سے آشنا ہو کر اس کو لذت مل جائے، نماز کی، نماز کا چسکا مل جائے، نماز اس کی گھٹی میں پڑ جائے۔ صرف 4 رکعتیں پڑھا کے دوڑ جو بھی ہے تم، یہ کوئی کام کی بات نہیں ہے۔ نماز پڑھانی ہے اور اس کے بعد یہ بھی دیکھنا ہے کہ جن کو میں پڑھا رہا ہوں انہوں نے پڑھنی بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی۔ اس لیے میں نے کہا ذوق عبادت یہ پیدا کرنا بھی میرے پیشوا کا کام ہے، میرے امام کا کام ہے کہ وہ اس طرح نماز پڑھائے کہ پڑھنے والوں کو بھی ذوق پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم باذوق لوگوں کو ان اپنی گناہگار آنکھوں سے، بس میں یہی کہہ سکتا ہوں، اللہ کرے کہ ہم اپنی گناہگار آنکھوں سے کسی باذوق کو دیکھ لیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ نوافل کے لیے کھڑے ہوتے اتنے اہتمام سے اور اس شوق سے کھڑے ہوتے، میں خود اپنا واقعہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے تھے کہ اتنے اہتمام سے کھڑے ہو رہے جیسے پہلوان آتا ہے اور اس کو ایک خوشی ہوتی ہے بھئی آج میں کچھ کرنے آیا ہوں، تو اس طرح نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، لگ دے ہوں کوئی اللہ منا کے ہی چھٹن کے آج انہوں نے کچھ کاری لینا ہے۔ تو بھائی یہ ذوقی عبادت جو ہے وہ بھی اپنے آنے والے نمازیوں میں پیدا کرو۔ یہ ہاتھ لا کے نا مسیتوں پچن، مسیت انہوں اللہ کرے چمبڑ جاوے، ایتھوں انہوں پھڑ کے کرنا پوے، یہ جانتا نہ لین اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسے مسجد کے ساتھ چمڑ جائے۔ ہمارے بزرگ شاہ فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ ایک دفعہ حکیم الامت آئے تو کہنے لگے مولوی اشرف علی تینوں میں کی دساں، جب میں نماز پڑھتا ہوں نا اور میں سجدے میں جاتا ہوں تو مجھے تو یوں احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ پیار سے میری کمر پہ ہاتھ پھیر
مجھے تو یوں احساس ہونے لگتا ہے، یعنی میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ نو میرا کتنا پیار ہو گیا، وہ اللہ میری کنڈ تین لگ جانے میں ہاتھ پہ رہتے ہیں۔ یہ ذوق عبادت یہ یہاں سے سیکھنا ہے، اور یہ اپنے علماء سے ہی سیکھنا ہے۔ فرشتے نہیں ہونے جنہوں نے آگے اپنا سکھانا ہے، وہ انہاں مولویوں نے سانو سکھانا ہے۔ بس آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے پیچھے پڑ جاؤ، اور ان ملاؤں سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کو کچھ دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ سلسلہ میری ہر مسجد میں اس طریقے سے چلے۔ تو ذوق عبادت، ذوق علم، اور آخری بات آپ سے کہی ہے جس کا میں شاید آپ سے زیادہ محتاج ہوں، جسے ہم تربیت کہتے ہیں۔ تربیت کا مطلب یہ ہے بھائیوں، میری اور آپ کی عادتیں اچھی، میری اور آپ کی سوچ اچھی ہو جائے، میرے اور آپ کے خیالات بڑے پاکیزہ ہو جائیں، میرے رویے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے ہو جائیں، اس کا نام تربیت ہوتا ہے۔ اس پر ایک دو واقعات سنا دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے ایک نام سن رکھا ہے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، بہت اونچے لوگوں میں سے، زاہد جن کو کہا جاتا ہے، اللہ نے وہ دنیا میں بنائے تھے۔ ایک دن جبریل امین حضور کے پاس آئے تو حضرت ابو ذر پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کے صحابی شاگرد ابو ذر بیٹھے ہوئے؟ تو آپ نے پوچھا جبریل تو انہاں نوں جاندا وا بھئی ابو ذر آوا؟ تو آپ نے کیا جواب دیا، یا رسول اللہ یہ اتنا باکمال انسان ہے، آسمان کا ہر فرشتہ ابو ذر کو پہچانتا ہے، یہ آپ کا شاگرد اتنا اونچا ہے۔ بھارت انسان ایک بات کہہ دیتا ہوں یہ سمجھانے کے لیے، نبی وہ معصوم ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، انسان ہے، انسان میں کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، جنہوں آپ چودھری صاحب کہتے ہیں، تو وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ ایک دن سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی بات اوپر نیچے ہو، کہتے غصہ بھی تو انسان کو آ ہی جاتا ہے، لیکن بات اوپر نیچے ہو گئی تو حضرت ابو ذر نے حضرت بلال کو ایک سخت جملہ ذرا کہہ دیا، چونکہ حبشی تھے نا، کالے رنگ کے تھے، تو کہہ دیا کالی کلوٹی عورت کے بچے، یہ جملہ کہہ دیا۔ تو حضرت بلال کو ناگوار گزرا، انہوں نے جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا، یا رسول اللہ مینوں گالاں کڈے جیڑیاں کڈنیاں میری ماں نوں کد نہیں انج کہندا ہے۔ تو حضور نے بلا لیا، اور بلا کر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے کہا انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر اسی تے سمجھیا سی کہ تو پڑھ لکھ گیا ہے، پر لگدا ہے تیرے وچوں ہجے جاہلاں والیاں عادتاں نہیں گئیاں، ابھی تمہارے اندر سے جاہلوں والی عادتیں نہیں گئی، تم نے ایک مسلمان کی تحقیر کی ہے، ایک مسلمان کو نازیبا جملہ کہا ہے۔ ابو ذر جیسا انسان جس کو آسمان کے سارے فرشتے پہچانتے ہیں، حضور اس کو کہہ رہے ہیں تمہارے اندر سے بھی جاہلوں والی عادت نہیں گئی، کسی مسلمان کی تحقیر کرنا، تذلیل کرنا، نازیبا جملہ کرنا، اور اس کی عزت کو بھائیوں نیلام کرنا، یہ اس کو میرے نبی نے جاہلوں والی عادت کرا، اور آپ نے تنبیہ فرمائی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کہ صاحب ان سے بھی ہوا ہے، لیکن غلطی کی تلافی کر کے پہلے سے بھی آگے نکلا، وہ میں اور آپ غلطی کرتے انہوں اپنی ضد بنا لے گی، نک دا مسئلہ بنا لے جائے، انا بنا لے گی، وہ لوگ ایسے وہ دلوں کے بڑے پاکیزہ تھے۔ اس سے پاکیزہ لوگ نہ پہلے آئے نہ بعد میں قیامت تک آئیں گے، جو اللہ نے حضور کو صحابہ کی صورت میں دیے۔ حضرت ابو ذر مسجد سے باہر چلے گئے، جیسے آپ کی مسجد کے باہر یہ سڑک چل رہی ہے، تو وہاں جا کے لیٹ گئے۔ جب لیٹ گئے نا، راہ ہی لمبے پہ گئے، تو حضرت بلال اندر سے آئے، تو آواز دی بلال جوان ادھر تھے، آ ادھر آ، اور قریب آئے تو کہا یہ تمہارا پاؤں ہے نا، یہ پاؤں میرے چہرے کے اوپر رکھو، مجھے مسل کے گزرو، مجھے ذرا مسلو، میرے چہرے پر اپنے پاؤں رکھو اور مسل کے مجھے گزرو، تاکہ یہ دماغ ٹھیک ہونا چاہیے۔ میں نے تمہیں کیوں ایسی بات کہی؟ حضرت بلال وہ بھی صحابی ہیں، اسی تے ٹھڈ کوڑ رکھ لے دیا، میل رکھ لے دیا، وہ نہیں تھے، وہ دلوں کے پاکیزہ تھے۔ اب انہوں نے سخت جملہ کہا ہوا تھا، ساڑھے ورگا ہونا کہ نا ہاں ہونتے جو میں کرنا کوڑ، ہون میری داڑھ تھلے آئے تو سیدھا کر دینا ہے، نہیں نہیں۔ بلال کیا کہتے ہیں؟ فوراً نیچے جھکے اور جھک کر ابو ذر کی پیشانی کو چوما، بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر کہا ابو ذر جو پیشانی اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہو، بلال اس کو پاؤں کے نیچے نہیں رکھتی، باقی کی ڈوز ہی معاف کی۔
ٹھڈو اسی کی کیتا معاف کیتا ٹھڈ ساڈا صاف اسی ٹھڈ چ میل نہیں رکھتے اس کو بھائی تربیت کہتے ہیں تے کی خیال ہے اپنی نصیحت بھی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے بھئی ساڈے ٹھڈ صاف ہو جان تو یہ ٹھڈ صاف کرنے کا نام تربیت ہے اس کو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بھائی میری مسجد عبادت کا بھی بنے تعلیم کا بھی بنے اور تربیت کا بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف لائے آپ نے بیت اللہ کو دیکھا دیکھ کر فرمایا اللہ اکبر و اعظم اللہ بہت بڑا ہے بڑی عظمتوں والا ہے بیت اللہ سے مخاطب کر کے کہا بیت اللہ تیری خوشبو بڑی اچھی تو بہت عظمتوں والا اس کی تعریف کی سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا بیت اللہ تیری اللہ کے ہاں وہ عظمت اور تقدس نہیں ہے جو ایک مسلمان کی عظمت اللہ کی جتنا اونچا مرتبہ مسلمان کا ہے بیت اللہ کا بھی اتنا اونچا مرتبہ نہیں یاد رکھتا تے بیت اللہ والے اسی کنڈ نہ کریے بیت اللہ والے اسی پیر نہ کریے اور مسلمان کی عزت کو نیلام کر دیں بھائی یہ کہاں کی تربیت تو اللہ کے لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اپنی مسجدوں میں آؤ عبادت بھی کرو علم بھی سیکھو تے تیسرا کام ہے آپ کا نواں دس چلے ہوگی کہ تربیت بھی شروع کر دی اور واقعتاً میں آپ سے کہتا ہوں جب تربیت کا رنگ چڑھے گا تو وہ انشاءاللہ آنکھوں سے نظر آئے وہ اللہ آنکھوں سے دکھائیں گے پھر زندگی بدل جائے گی تو ہماری ہر مسجد وہ ان تینوں چیزوں کا مرکز بننی چاہیے کہ یہاں علم بھی ہے عبادت بھی ہے اور تربیت بھی کمال درجے کی ہے جن کو آپ انسان کہتے ہیں وہ انہی مسجدوں میں تیار کیے جاتے ہیں اگر میں کہوں تو بے جانے اگر کوئی پوچھے یہ مسلمانوں کس چیز کا ادارہ ہے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں نا فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں ٹیکسٹائل ہے آپ کے گجرانوالے میں اور بہت ساری چیزیں بن رہی ہیں آپ مسیحت کی بنتا ہے تو ہم اس کے جواب میں یہ کہہ سکتے ہیں یہ چار دیواری یہ ادارے یہ انسانیت ساز ہیں یہاں انسان تیار کیے جاتے ہیں اللہ کرے کہ وہ انسان میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں آج چونکہ نظر نہیں آ رہے ہم کہہ نہیں سکتے کہ مسجد میں آنے والا واقعی انسان ہوتا ہے جب یہاں انسان تیار ہوں گے تو پھر کہا جائے گا کہ یہ انسانیت ساز ادارے ہیں یہاں بھیجو پھر دیکھو کیسے کمال کے انسان بن گیا ہمارے ایک بزرگ گزرے میاں اصغر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالی میں اپنے علماء سے کہوں گا حضرت کی سوالیں پڑھیں ایک تو مادر زاد ولی تھی جنہوں تسی جماندرو ولی کہیں ہو نا پیدائش کی اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا آپ کے نانا جان نے دارالعلوم دیوبند کی پہلی نیند آپ کے نانا نے رکھی قاسم العلوم والخیرات اور مولانا محمد قاسم نانوتوی نے ان کے بارے میں ایک جملہ کہا تھا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ ایسا ہے جس سے میں پہلی اینٹ رکھاؤں گا میرے خیال کے مطابق بہتر تو اللہ جانتا ہے فرمایا گناہ کرنا تو دور کی بات ہے میرا خیال یہ ہے کہ شاید ان کو گناہ کا وسوسہ بھی نہیں آتا ایسے نیک انسان تھے اور حضرت ان کے نواسے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مقام ولایت میں بہت اونچا مرتبہ عطا کیا میں اہل علم سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی سوالیں ضرور پڑھ کے دیکھیں کیا کمال درجے کی زندگی مزہ آ جائے گا اور رنگ بھی انشاءاللہ چڑھ جائے گا اس لیے کہ رنگ والوں کی کتاب پڑھو گے میں دیانتاً کہتا ہوں رنگ چڑھے بغیر نہیں رہ سکتے کسی رنگ والے کی کتاب پڑھو دیتے آپ رنگ چڑھیا ہوا ہوئے پھر دیکھو اللہ تمہاری زندگی کیسے بدلتے ہیں حضرت کے دو چھوٹے چھوٹے واقعات سنا کر بات ختم کر ایک دفعہ حضرت کے ہاں جو گھر تھے جن میں اپنے پنڈاں کچے گھر ہوندے سی لپائی کری دی چھتاں بھی لپی دیا سی تھلیوں بھی کندا بھی لپی دیا سی برسات تو پہلے تو ہر کا گھر بھی کچا تھا ویسے اللہ نے کاروبار تاجر بھی تھے اور پڑھاتے بھی تھے اللہ نے دونوں چیزیں دے رکھی تھی دین دنیا دونوں تو گھر کی لپائی کرا رہے تھے کہ ہر مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نبر اللہ مرحوم حضرت کے چہیتے لاڈلے شاگرد ہیں تو یہ آئے آ کر دیکھا کہ لپائی ہون نہیں مزدور لگے ہوئے مارو مار تو کہا حضرت ہر سال لپائی کراؤں دے ہو اینے پیسے لگ جاندے ہیں کہ جدوں کا گھر بنایا ہویا ہے اینے پیسے نہ دے آپ پکا کوٹھا پا لینا سی لپائی تو جان چھوڑ جاندی ہر سال لپائی کراؤ یہ پکا کوٹھا پہ جانا سی تسی ایویں پیسے روڑ دیتے تو میاں صاحب کہنے لگے مولوی شفیع اسی بڈھے ہو گئے سانو عقل ہی نہ آئی یہ کہتے پہلے مشورہ دینا کہ انہیں پیسے نہ واقعی آپ پکا کوٹھا پا لینا سی
تو یہ کہہ کر ان کو خوش کر دیا۔ 2-4 دن گزرے تو مفتی صاحب کو بلایا، کہیں گے مولی شفیع آج چند دن پہلے تو ایک مشورہ دیتا سی بھی پکا کوٹھا پا لو تے مینوں عقل ہی نہ آئی، میں انجی لگا رہا، پھر بٹھا کر سمجھایا، فرمایا مولی شفیع سنو، اللہ نے پیسے تو مجھے دیے، میں بھی کاروباری ہوں اور کتب خانہ کا بہترین کاروبار تھا، پیسے تو میرے پاس تھے، لیکن جس گلی اور محلے میں میرا مکان ہے، میرے دائیں اور بائیں میرے گلی محلے والے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں وہ سب غریب ہیں، ان میں سے کوئی بھی پختہ مکان بنانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں پختہ مکان بناؤں گا تو ان کے دل دکھیں گے کہ ساڈے کول بھی 4 آنے ہوتے مولوی کے مقابلے جیسے بھی کوٹھا پا کے دکھاتے، تو میں نے سوچا کہ میاں اصغر کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، پوری زندگی کچے مکان میں رہنے، تو میں نے اپنے ہمسائے کا دل نہیں دکھنے دیا اور پوری زندگی کچے مکان میں گزار دی، حالانکہ میرے پاس پیسے۔ بھائیو انسان اس کو کہتے ہیں جو دوسرے کے جذبات کی اتنی رعایت رکھے۔ باقی میں اور آپ یہ تو حضور کی دعا وا کہ اسی انسان دیکھنوں نظر آندے ہاں، جے اندروں دیکھو تو اندروں اسی کچھ اور پڑے ہوئے ہیں، ساڑھے کرتوت ہو رہا، لیکن یہ تو مالک کا کرم ہے کہ ظاہری شکل نہیں بدلتی۔ انسان اس کو کہتے ہیں۔ علماء کے لیے میں ایک واقعہ سنانے لگا ہوں، وہ صرف علماء کے لیے۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک دفعہ نماز استسقاء پڑھانی تھی، تو جیسے ہوتا ہے 3 دن نماز استسقاء پڑھائی جاتی ہے، بارش نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے کہا چلو بھی سارے مولوی باہر آؤ تو نماز پڑھیے۔ پہلے دن بھی نماز ہوئی اور جن بزرگوں نے نماز پڑھا دی لیکن بارش نہیں۔ دوسرے دن پھر انہوں نے نماز پڑھائی اور بارش نہیں۔ اچھا حضرت کا ان بزرگوں کے ساتھ سیاسی اختلاف، رائے کا اختلاف جس کو آپ کہتے ہیں، وہ تھا ان کے ساتھ۔ جب تیسرا دن ہوا تو میاں صاحب ایسے کبھی فرض نماز بھی نہیں پڑھاتے، اس دن حضرت نے خود کہہ دیا، حضرت سے آگے بڑھ گئے کہ حضرت آج سانو موقع دے دیو، اسی بھی نماز پڑھا دیئے، آج سانو موقع دے دیو، اسی بھی نماز پڑھا دیئے۔ اور وہ تو کمال کے لوگ تھے، ہماری طرح تھوڑو ہی تھے، انہوں نے کہا حضرت یہ تو زہر قسمت، آپ آگے آ جائیں، آج آپ نماز پڑھائیں گے۔ حضرت نے خود مطالبہ کر دیا کہ میں نے نماز پڑھانی، اور جو ہمارے جیسے کم ظرف چھوٹے ظرف والے وہ کہنے لگے آپ 2 دن تواڈے پیر صاحب نے نماز پڑھائی، بارش نہیں ہوئی، آج ساڈا پیر پڑھائے گا، لگ پتا جائے گا، آج دیکھیو بارش کیویں ہوتی ہے۔ یہ کم ظرف لوگ جو ہوتے ہیں، چھوٹے ظرف والے لوگ، میں نے کہا وہ اس طرح کی نامعقول حرکتیں کرتے ہیں، اللہ سے بھائی وسعت ظرف بھی مانگا کرو کہ باری تعالیٰ ہمارے دل بڑے بنا دے، ہمارے ظرف بڑے بنا دے۔ تنگی ظرف وہ انسان کے لیے دین دنیا دونوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ لوگوں نے بکرے بجانی شروع کر دی، میاں صاحب نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد نہ بارش نہ لین نہ دین، اسی طرح سورج چمکن دیا ہے، کرو کری پھر واپس آ گئے۔ تو مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں کہ میں نے چونکہ بے تکلف تھے تو میں نے آگے پوچھا حضرت آج کی ہویا، تسی تے کبھی فرض نماز نہ پڑھاؤ مسلے تو ڈرتے سی، آج تسی کیا مینوں چواؤ مسلے تے اسی تے کیا سی تہاڈی برکتاں، کیونکہ صاحب کشف تھے تو ہم نے سوچا کہ شاید کشف ہو گیا ہے، آج بارش ہو جائے گی، لیکن بارش سے پھر نہ ہوئی تو تسی نماز کا نہیں پڑھائی، ٹھیک گل دسو۔ حضرت نے فرمایا مولی شفیع کیا پوچھتے ہو، اللہ تعالیٰ نے کشف کر دیا تھا مجھے کہ بارش نہیں ہونی، اللہ کی مرضی ابھی نہیں ہے بارش کی، لیکن اللہ نے میرے دل پر کھول دی یہ بات۔ میں نے سوچا کہ جو بزرگ، جو عالم دین 2 دن سے نماز پڑھا رہے ہیں، آج تیسرے دن بھی اگر انہوں نے نماز پڑھائی اور بارش نہ ہوئی تو لوگ ان کے بارے میں بدگمان ہو جائیں اور کہیں گے کہ پتہ نہیں ٹڈو مولوی کے ہو جائے جنہیں دعا منگنا نماز نہیں ہوئی۔ تو میں نے کہا میرا فرض بنتا ہے کہ بدگمانی ہو تو اکیلے سے نہ ہو، میرے سے بھی ہونی چاہیے، اور یا ہم دونوں بچ جائیں۔ تو میں نے اس لیے آج آگے بڑھ کے کہا مولانا آپ پیچھے آ جائیں، مجھے نماز پڑھا، تاکہ امت کو یہ پتا چلے کہ نہیں وہ مولوی بھی اسی طرح کا ہے جیسے یہ مولوی ہے۔ میں اہل علم سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے لیے اپنے آبا کی داستان میں دیانتاً کہتا ہوں، اپنے آبا کے حالات پڑھو گے اور تنہائی میں پڑھ کے دیکھو، پسینہ نہ آنے تو جو مرضی کہنا، ضمیر نہ جھنجھوڑے تو جو مرضی کہنا، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے آبا کی زندگی تو پڑھو کہ ہم کن کی نسل ہیں، ہم جن کی نسل ہیں انشاءاللہ
انشاءاللہ پھر اللہ میرے اور آپ سے اپنے آبا والے کام بھی ضرور لے گا آپ سے. اللہ نے آپ کو چنا ہے, اللہ کا علم غلط نہیں ہے. ہم نے خود کچھ پردے حائل کیے ہوئے, ان پردوں کو ہٹاؤ, پھر دیکھو اللہ تعالیٰ آپ سے کیسے دین کا کام کرے. تو اس لیے میں نے مسلمانوں سے بھی اور اپنے برخوردار عزیز اور محبت رکھنے والوں سے بھی کچھ باتیں کہی ہیں کہ میری مسجد میں کیا ہونی چاہیے, عبادت کا. تے مولوی انہوں نے ان چاتی مار کے دیکھیا کرنا تانوں بھئی تسی نماز ٹیڈو ہو کے پڑھ دیو کہ پچھو دو. اگر تسی پچھو لائی تے مولوی صاحب دی کفقتی آ جانی بھی جوانے کیوں نہیں بدیا نماز پڑھتے, بتاؤ ان کو نماز کیسے ہوتی ہے. علم کے حلقے ہر مسجد میں ہونے چاہیے. اور تیسری چیز جس کو میں نے تربیت کہا ہے, میں نے عرض کیا کہ میں اس کا زیادہ محتاج ہوں. اللہ تعالیٰ میری بھی تربیت فرمائے اور آپ کی بھی فرمائے. حضور کی دعائیں ہیں, اللہم آتی نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیہا ومولاہا. مالک تو ہی تقوی دیا کرتا ہے, تو ہمیں ہمارے نفوس کا تقوی دے دے. دلوں کو پاک کرنے والی تیری ذات ہے. درخواست یہ کہ ساڈا ٹھڈ بھی کتے پاک کر دے, اسی بھی پاک ہو جائیے. انت ولیہا ومولاہا, تو ہی ہمارا آقا اور مولا ہے. تیرے علاوہ کیدا دروازہ جا کے کھڑکائیے, تیرا نہیں کھڑکونا تے کیدا کھڑکونا ہے. اس لیے تقوی بھی چاہیے, تزکیہ بھی چاہیے, اور یہ ملتا تیرے دربار سے ہے. تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا ہے کہ بھائی رمضان میں کم از کم کسی ایک بزرگ کی سوانح حیات سے, اپنے اسلاف میں سے کسی ایک کی سوانح حیات پڑھ لو رمضان گزار کے, پھر مجھے بتاؤ کہ رمضان میں کیا ہوا. انشاءاللہ اس سوانح حیات کا رنگ آپ کے اوپر چڑھنا شروع ہو جائے گا. اس لیے یہ میری درخواست ہے اپنے دوستوں سے, اور پھر جو پڑھو تو اپنے آنے والے مسلمانوں کو بھی منتقل کرو. اللہ تعالیٰ سے بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.